اور حلیم نام جو بڑا عجیب و غریب ہے، بڑے اس کے کمالات ہیں۔ سب سے بڑا نفع یہ کہ اگر ایک شخص آفتوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہے اور عام طور پہ اس پر آفات مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں، اس کو کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یار کیا وجہ ہو گئی، اب یہ رکاوٹ آ گئی، اب یہ کام اٹک گیا، اب یہ مصیبت آ گئی، اب یہ آفت آ گئی، ایک بیماری سے نکلے دوسری بیماری۔ ایسے گھرانے ہیں کہ جو مختلف طرح سے مصیبتوں کی دلدلے میں رہتے ہیں، ان کے لیے الحلیم کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کی عادت کے مطابق یعنی 88 ٹائم جو ہے دعا کرنے سے پہلے اس کا ورد کر لیں، یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو کر کے اب جو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جو فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کریں، انشاءاللہ ایسی زبردست تاثیر ہے کہ ان کی آفتیں جو ہیں وہ راحتوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 دن میں یا 16 دن میں معاملات فکس کر دیں گے، لیکن نیت یہ 90 ڈیز کی کریں، یہ اس میں تاثیر۔ اور دوسرا یہ کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے معاشرے میں عزت ملے، آفس میں آفس میں میں مرکز نگاہ رہوں، یا یہ اپنے خاندان کے اندر بھی معزز و محبوب رہوں، تو اس کے لیے بھی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یا حلیمو جو ہے یہ ظہر کی نماز کے بعد صرف 9 دفعہ پڑھنا ہے بس۔ جب آپ ظہر کی دعا کرنے لگیں تو ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیں، بھلے یا اس سے پہلے پڑھ لیں، یا حلیمو یا حلیمو، یہ 9 دفعہ پڑھ کے اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں۔ فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان میں اور ماحول معاشرے میں مرکز نگاہ بنا دے، یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی حاکم ہے، باس ہے، یا اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ بادشاہ وقت ہے جس کے بعد آپ کو جانا ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف کو فیصلہ کر دے گا، یا عدالت میں جا رہا ہے جج ہے آپ کے خلاف فیصلہ کر دے گا، یا آپ کے مخالف جو وکیل ہے وہ ایسے دلائل دے گا کہ وہ جج جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، آپ مارے جائیں گے، تو ایسا اگر خطرہ ہے تو یہ شخص جو ہے یہ اپنے نام کی عدد کے مطابق یا حلیم کا ورد کرے، یا خود اس کی عدد کے مطابق جو 88 ہے تو یا حلیم اولا کی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے تھوڑے سے پانی پہ دم کرے، دم کر کے اس پانی کو جو ہے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ مل لے، چہرے پہ مل لے، جو اپنے اوپر چھینٹے مار لے، اور جو باقی بچا اس میں سے 2 گھونٹ پانی کے پی لے، اور یا حلیم پڑھتا ہوا وہ بادشاہ یا اس دشمن کے سامنے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہربان کر دیں گے، اس کا دل موم کر دیں گے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاں، اور تیسرا ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی شخص غصہ اس کے اندر بہت ہے، مثلا شوہر بڑا غصے والا ہے، غصیلا ہے، یا خود بیوی اتنی غصیلی ہے، یا اولاد کے اندر آج کل بڑا غصہ ہے، آج ہر بندہ شکایت کرتا ہے یہ چھوٹا 4 سال کا پتا سا بچہ ہے میرا، لیکن غصے کا عالم یہ ہے کہ ٹکرے مارتا ہے، یعنی یہ حالات ہیں، تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ چھری لیں، چھری کا جو پھل ہے بلیڈ، اس بلیڈ کے اوپر لکھیں الحلیمو، الف لام کے ساتھ اللہ کا نام لکھا حلیم، اور لکھے کس سے؟ وہ عرق گلاب اور زعفران، اس کی روشنائی بنائیں، مشک عرق گلاب لے کے زعفران، اور اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ بھی مکس کر لیں تو وہ روشنائی سی بن جائے گی۔ تو ایک لکڑی کا قلم لے کے لکڑی سے اس کے اوپر لکھے الحلیم، لکھنے کے بعد اس چھری کو جو ہے وہ آگ کے اندر گرم کرے، اس بلیڈ کو اچھی طرح گرم ہو جائے، ایک کٹورے میں پانی رکھے، اچھی طرح گرم ہو جائے، اور اس کو پانی کے اندر ٹھنڈا کر کے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ جو پانی ہے وہ غصے والے کو پلائے، انشاءاللہ چند دن میں اس کا غصہ نرمی میں بدل جائے، ہمیشہ کی، وہ ہمیشہ، بالکل ہمیشہ کے۔ تو اس کے 41 ڈیز اس کا عمل کر لے، بیچ میں ناغی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی موقع ملے 41 ڈیز کا چلا پورا کر لے، اس کی طبیعت میں سے بے جا غصہ نکل جائے گا۔ شوہر غصے والا یا بچے خاص طور پہ، عام طور پہ بچوں کو تو دے ہی دینا چاہیے، بیٹیوں کو خاص طور پہ، بیٹیاں بچیاں جو ہے وہ غصہ اتنا کریں تو وہ گھرداری کے لیے تو بہت نقصان دہ، کیونکہ عورت کی مثال تو اللہ نے زمین سے دی ہے کہ زمین سب بھگتتی ہے، یہ خاموش سب برداشت کرتی ہے، یہ خزانے سارے ہیں زمین میں، نکلتے یہیں سے ہیں، لیکن اف نہیں کرتی۔ لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ شوہر کے خزانے وہی مہیا کرتی ہے اولاد کی شکل میں، نسلیں چلاتی ہے، لیکن ہونا اس کو زمین کی طرح چاہیے، بالکل خاموش، تحمل، بردباری، غصیلی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے عورتیں بچیاں ان کو خاص طور پہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کی طبیعت سے غصہ نکل جائے گا اور بالکل کام ڈاؤن ہوگی۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر گھر کا باغیچہ آپ نے لگایا ہے، آج کل لوگ بیک یارڈ میں سبزیاں لگا لیتے ہیں، یا کسی کی فصل ہے، زراعت ہے، زمینیں ہیں، زمینوں پہ فصل، تو خطرہ یہ ہے کہ سنڈیاں نہ آ جائیں، کوئی پرندے یا چگ جائیں، ایسا خطرہ ہو تو بھی الحلیمو ایک کاغذ پہ لکھے، کالی روشنی سے لکھ کے ایک برتن میں پانی اس کے اندر ڈال دیں،
وہ اس کے اندر وہ ڈیزالو ہوتا رہے گا۔ اتنے میں آپ 88 ٹائم یا حلیمو کا ورد کریں، کر کے ورد آپ اس کے اوپر پھونکیں اور وہ اندر نام دھو دیا، وہ جو پانی ہے وہ اپنے باغیچے پہ اپنی جو زمین پہ چھڑک دیں، کسی قسم کی کوئی آفت نہیں لگی، کوئی آپ کو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آج کل لوگ چھڑکاؤ کرتے ہیں، ایسا زبردست چھڑکاؤ ہے، اس سے کوئی سنڈی کیڑا فصل کو نہیں لگے گا، اور بلکہ فصل میں بے پناہ برکت ہوگی، اس میں تاثیر۔ اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان کو کوئی دکان ہے یا انسان کا کوئی پیشہ ہے تو وہ یہ کرے کہ یا حلیمو جو ہے یہ اپنے نام کی عدد کے مطابق یا حلیمو کی عدد کے مطابق 88 ٹائم وہ پڑھے، پانی پہ دم کر کے اپنی دکان کے چاروں کونوں میں 3 مرتبہ چھینٹے مارے، یا شاور والی بوتل میں ڈال لے 3 دفعہ چاروں کونوں میں، اور جو اس کے کام کے سامان آلات ہیں ان آلات کے اوپر چھینٹے مار لے۔ مثلا ڈاکٹر ہے، اس کا اسٹیتھوسکوپ ہے وہ جس سے وہ لیتا ہے، اور چیزیں ہیں جو وہ ایسی ساری چیزوں پہ، بلڈ پریشر کی مشین پہ چھینٹے مار لیں، زبردست برکت ہوگی، اللہ ہاتھ میں شفا بھی ڈالیں گے اور مریضوں کی لائن لگی ہوگی جو شفا پا کے جائیں گے۔ اگر کوئی اور کسی کا پیشہ ہے اس اپنے آلات کے اوپر، پیشے کے آلات پہ چھینٹے مار دے تو انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اس کے کام میں ایسی برکت ہوگی ایک عقل حیران۔ یہ اہل علم کی برکات۔